لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آئیے ایک خوبصورت سے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے، اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ بلخ کی سرزمین نکہتوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین پھولوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین گل و لالا کی سرزمین، بلخ کی سرزمین نسترن کی سرزمین، نسرین کی سرزمین، سوسن کی سرزمین۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت خوبصورت زمین ہے جسے بلخ کی زمین کہتے ہیں۔ خراسان کے مالدار لوگ اکثر گرمیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، لیکن گرمی گزارنے کے لیے اس موسم میں لوگ بلخ آئے تو اس بلخ آنے والوں میں ایک مزدور بھی تھا، اور وہ مزدور ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اس لیے کہ کبھی کبھی غریب لوگ بھی مالداروں کے ساتھ لطف لینے کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کوئی کشمیر جاتا ہے، کبھی کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے، موسم کا لطف لینے کے لیے، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سیرو فی الارض کہہ کر اسلام ابھارتا ہے کہ دیکھو دنیا کے حالات کیا ہے، کائنات کے حالات کیا ہیں، رنگینیاں دیکھو، قدرت نے کیسے پھول کھلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہزاروں خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر زمین سے کچھ پھول کھلتے ہیں۔ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، اس لیے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن یہ پھولوں کی خوبصورتی کیسی ہے جس کو دیکھ کے بلبل روتا ہے؟ وہ پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں، ہزاروں خوبصورت چہرے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے اسی سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ بلبل رو رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کے مٹی میں مل جانے پر۔ اللہ اکبر۔ تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے۔ پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے۔ ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں۔ اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بیتاب تھی، دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بیتاب تھی۔ ایسے میں دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا، شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن
یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں، شام والے مصر میں آتے ہیں، اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھچ رہا تھا، اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے. جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جہاں کو معطر کر رہی تھی. تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے عنوان دیا، میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں، بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ویسے جانتا ہوں ہر سنی صاحب ذوق ہوتا ہے، اس لیے کہ جو صاحب ذوق نہیں ہے ہماری محفل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. ہماری محفلیں تو ذوق کی بنیاد پہ سجتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں جب تک حسن کا ذکر نہیں ہوتا محفلیں مکمل نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے ہمارا نبی بھی حسن والا ہے اور ہمارا خدا بھی حسن والا ہے. ہمارا نبی بھی حسن والا ہے، ہمارا خدا بھی حسن والا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور نبی کا حسن تو اتنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا تو خریدنے کے لیے آ گئے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خود بکنے کے لیے آ گئے. حسن یوسف دیکھ کر لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ دیکھنے بکنے آتے ہیں. آ گئے ابو بکر بکنے کے لیے، عمر بکنے کے لیے، عثمان بکنے کے لیے، علی بکنے کے لیے، سعد بکنے کے لیے، سعید بکنے کے لیے، طلحہ بکنے کے لیے، زبیر بکنے کے لیے، ابو ہریرہ بکنے کے لیے، دحیہ قلبی بکنے کے لیے، سب بکنے کے لیے آ گئے. اور جب بکے ہیں تو نبی نے اتنا انمول کر دیا ہے کہ پھر ان کو کوئی خرید نہ سکا تو قدرت کے نقیب نے کہا حبیب جسے تو خرید لے اسے کوئی نہیں خریدتا. ہاں اب اگر اسے کوئی خریدے گا تو وہ صرف خدا ہی خریدے گا اور قیمت یوں ادا کرے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسی لیے اجمل سلطان پوری مرحوم مغفور نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی مصر کے بازار میں. میں مال پر بحث نہیں کر رہا ہوں، مصر کے بازار میں مالک بن زاران بیچنے والا اور خریدنے والا عزیز مصر، اور حجاز کے بازار میں بیچنے والا آمنہ کا لال ہے اور خریدنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے. بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے. بازار مصر سے تڑپا دیا کسی نے، مدینے کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. آپ جو ہے وہ ذہن حاضر رکھیے گا، اس لیے کہ کہیں کہیں رک کر کوئی تبصرہ بھی کرنا ہوگا تو آپ کبھی بھی اس واقعے سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے گا. ایک مرد درویش نے اپنے قلم سے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ اگر اسی طرح بہو پڑھا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحریر اور تقریر میں کچھ فرق تو ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ہوائیں آ رہی تھی اور مشام جہاں معطر ہو رہے تھے، اور پھر مزدور کے قدم کشاں کشاں باغ کی طرف بڑھ رہے تھے. مزدور نے باغ میں قدم رکھا اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو، پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو. اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں، لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، وہاں بال سنبل کی طرح تھے، وہاں چال ہرن کی طرح تھی، اور لب جو ہے گل و لالا کی طرح دعوت نظارہ دے رہے تھے. اور رخسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے. جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی بیچارہ غریب قسمت کا مارا، وہ تو ایسی بجلی گری دل تھام کے رہ گیا اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا. کوئی اتنا بھی حسین ہے،
कोई इतना भी खूबसूरत है, लेकिन आंखें चार क्या हुई थी कुर्बान, इस्लामी तक़द्दुस अब तक बाकी था। निगाहें चार हुई लेकिन झुक गई शर्म से, अल्लाह देख रहा है। मगर बस वो तो अपना काम कर चुकी थी। हजारों तलवारों के ज़रबों से किसी को कत्ल करना उतना आसान नहीं होता जितना निगाह के वार से कत्ल करना आसान होता है। तलवारों का कटा हुआ एक मर्तबा आह करता है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुश्ते इश्क हर बार जीता है, हर बार मरता है। तलवारों से कटने वाला कफन में सुकून की नींद सो जाता है, लेकिन निगाहों का कतील जो होता है वो हर लम्हा जीता है, हर लम्हा मरता है, हर लम्हा आए भरता है। न नींद नैना, न अंग चैना, न आप आए, न भेजी बतिया। अल्लाह अकबर। आंखें चार क्या हुई, दिल हार बैठा और फिर दिल का आप गिना चकनाचूर हुआ, बिजली सी गिरी और गिरने के बाद शहजादी थी बल्ख की और कनीज़ों के झुरमुट में थी वो, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने अभी फूल कहा, नरगिस कहा, और उसके बालों को जो है वो सुंबुल से तशबीह दी, उसके चलने को हरन कह दिया। हो सकता है किसी को मुबालगा लगे, लेकिन बात यही है कि वो शहजादी वाकई थी भी इतनी खूबसूरत और हुस्न की मलिका थी वो। आजकल किसी को हुस्न की मलिका कहना आसान है, लेकिन किसी का हुस्न की मलिका बन जाना बहुत मुश्किल है। क्या था बेचारा मजदूर, दिल पकड़ के रह गया। यूं ही तो वो सब कुछ खो चुका था, लेकिन किसी के दीदार ने तो उसका सब कुछ लूट लिया। वो बोझल कदमों से चला, अब ना खुद की फिक्र है, न खाने की फिक्र है, न मजदूरी की फिक्र है, न कोई और फिक्र है, बस एक ही फिक्र है, वो कैसा था, वो कैसा था। कभी कभी हवा के झोंके आते तो रात की तारीकियों में बेचारा दरवाज़ा अपनी कुटिया का खोल देता, कहीं वो तो नहीं आ गया है। अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पा का था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। लताफते हवा किसी के कदमों के जो है वो इशारे के हवाले से बहुत वाज़े अंदाज से इंसान की रहनुमाई करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा ही था, वो कभी हवाओं से बातें करता, कभी फ़ज़ाओं से बातें करता। हालांकि वो मज़दूर था, लेकिन था इतना खूबसूरत कि कोई शहज़ादा भी उसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो शहज़ादे के हुस्न को भी उस मज़दूर का हुस्न मात दे सकता है। इसलिए कि खूबसूरत बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि बादशाहों के घर में ही पैदा हो, मालदारों के घर में ही खूबसूरत पैदा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी किसी गरीब की कुटिया में भी इतना खूबसूरत लाल पैदा होता है कि किसी के ताजमहल के अंदर भी ऐसा पैदा होना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। तो अल्लाह की अता है, अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसको जब चाहता है, जो चाहता है, जैसे चाहता है अता करता है, उसको देने के अंदाज आते हैं। वो मजदूर था लेकिन खूबसूरत था, हसीन था, जमील था। अगर वो हुस्न की मलका थी तो ये भी हुस्न का ताजदार था। अगर वहाँ चलने में हरन की अदाएँ थी तो यहाँ भी चलने में जो है बास की बेबाकियाँ थी। अगर वहाँ आँखों में नरगिसी पन था तो यहाँ भी आँखों के अंदर मस्ताना जो है वो मस्तियाँ झलकती थी। अगर वहाँ पर जो है अल्लाह अकबर रुखसार गुल लाला की तरह खिले हुए थे तो यहाँ भी रुखसार शफक से कम नहीं थे। हुस्न अल्लाह अकबर कम व बेश दोनों का बराबर बराबर था। फ़र्क इतना था कि वो महल की रहने वाली थी और ये कुटिया का एक मजदूर था और एक अजनबी मुसाफिर था उस बल्ख के शहर के अंदर। फिर क्या हुआ, दिन गुजरते गए, रात होती गई, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र। किसी आशिक के जार से जाकर के पूछो जब वाकई इश्क होता है तो कैफियत क्या होती है। कभी हम भी वो लम्हे मांगते हैं, अल्लाह हमें वो लम्हे अता कर कि तू अपने महबूब का इश्क हमें दे दे, कि मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। जो जिना बनाए बन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए। फिर क्या था, कुछ दिन इसी तरह गुजरे, दीवानगी में, मस्तानगी में,
کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا، کبھی دیواروں سے باتیں کرنا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا، کبھی مسلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا، اللہ اکبر۔ مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی، دل ہار بیٹھا، تو اب خدا سے مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے، جیسے بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا، ایسے نکل گئے۔ یہ انداز نہیں ہے، یہ گندہ پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ نظریں چار کیا ہوئی؟ مسلح پر آ گئے جناب، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے، فضاؤں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی، ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے، چل یار، چل کر سیدھے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔